رہی تھی، ایک خوبصورت سی جا رہی تھی، سمجھ میں آ گیا؟ کچھ آ گیا سمجھ میں؟ ایک خوبصورت جا رہی تھی، اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا منظور محنگل صاحب کی بیان کو سماعت فرمائیں۔ کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے تم پہ مرتے ہیں، مر گیا ہوں، تجھ پہ عاشق ہوں۔ اس خاتون کو کہا کہ تو نے میرے دل کو خرید لیا ہے، چاہو تو مجھے بیچ دو، چاہے تو آزاد کر دو، چاہے تو چھری لے لو ذبح کر دو۔ اس لیے کہ ذلیلوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ کہا میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، میری زندگی تلخ ہو گئی ہے، میں تیرے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، تیری مرضی ہے آزاد کرو، بیچو یا ذبح کر دو مجھے، تیرے بغیر میری زندگی بالکل بالکل نہیں، تیری زندگی بھی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے اندر ہے کیا چیز کہ جس پر تم عاشق ہوں؟ کہنے لگے کیا کہنا، آپ پہ عاشق نہیں، عاشق ہوں ان چاروں پر، ناز پر، انداز پر، رفتار پر، گفتار پر، تیری ہر چیز، تیرا چلنا پھرنا، تیرا حسن و جمال، ایسا تو خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا، کیا کہنا تیرے چال چلن کا۔ اس لڑکی نے کہا بے غیرت، میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ کہا نہیں دیکھا۔ کہا وہ شوم ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، میری بہن آ رہی ہے، میری بہن ہے، مجھ سے بڑی بہن ہے، وہ اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پھر یہ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میری بہن پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے ایسے کیا، دیکھ رہا ہے تو عورت نے اپنا سینڈل نکالا، سینڈل جانتے ہو نا، سینڈل جوتا نکالا، چپل نکال کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا۔ کہنے لگے کتے کے بچے، اگر میرے عاشق ہوتے تو دوسرے طرف نہ دیکھتے، اگر میرے عاشق ہوتے تو پھر دوسرے طرف نہ دیکھتے۔ باقی ہمارے بلوچ میں ڈمبک 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 ڈم ڈم بانک ٹم بان ڈم بانک ٹم بان ڈم بانک ٹم بان، داڑھی والے وہ بھی ناچ رہے ہیں۔ ڈمبک 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 ڈمبک۔ آپ کو پتا ہے ڈمبک ڈمبک کا معنی لعنت لعنت، ڈمبک ڈمبک کہ ڈم ڈیما کٹیم کا بدھن وارا کے بے کہ یہ سارا کا سارا۔ مولوی کو دیکھو، اللہ آپ کا بھلا کرے، تبلیغی کو دیکھو، 3000 4000 اس کے بیٹی کی شادی پر، بیٹوں کی شادی پر، طلبہ اس طریقے پر۔ حضرت علی آ گیا، شیر خدا آ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت ابو بکر نے اور عمر نے کہا، انہوں نے دونوں نے کہا جاؤ محمد سے رشتہ طلب کرو، میرا نبی آپ کو رشتہ دے گا، اگر نہیں دے گا تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ علی آ گیا اور سر نیچے کیا ہوا، علی آ کر کے بیٹھ گیا، سر نیچے کیا۔ میرا نبی فرماتا علی بدھائے چھاجے کرے آیا ہو، کچھ تو بتا دو۔ علی تو غریب کچھ بتاتا نہیں ہے، کہتے بتاؤ علی۔ علی نے سر نیچے کیا، علی کچھ تو بتا دو، علی نہیں بتاتا۔ آخر حضرت علی کے آنسو آ گئے، کہنے لگے میں علی اس قابل نہیں ہوں، آپ محمد ہے اور کائنات کے تاج ہے، نبیوں کے تاج ہے، اے میری سعادت کیا ہوگی اگر فاطمہ کا رشتہ مجھے دے دے۔ فرمایا خوش طبی کر کے فرمایا تم غریب ہو، تمہیں غریب کو کون دے گا؟ خوش طبی کر کے خوش مزاجی سے آپ نے فرمایا آپ کو کون دے گا؟ لیکن آپ نے دیکھا چند دنوں کے اندر ابو بکر اور عمر کو بلایا، بلا کر کے فرمایا یا ابا بکر و عمر اشہدا علی انی زوجت ابنتی فاطمہ علی ابن ابی طالب